رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں اور معزز ساتھیوں، ادارہ نور عائشہ بچٹی میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ میں یہاں علماء کرام سے استفادے کی غرض سے حاضر ہوا تھا اور نیت تھی کہ اپنے اکابر بزرگوں سے کچھ استفادہ کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن ہمارے رفیق جناب حافظ محمد توصیف صاحب دام ظلہ و اقبالہ نے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، اس لیے بہت مختصر وقت میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آپ کو صحیح انداز میں سننے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم ایک ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کی ہدایت کے لیے سب سے اخیر میں دنیا کے اندر بھیجا۔ وہ کائنات کے تمام انسانوں کے نبی ہیں، جنات کے نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور وہ ایک کامل و مکمل دین اور کامل و مکمل مذہب لے کر دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے رہنمائی فرمائی عرب کے ان بدوؤں کی جو جینے کا سلیقہ نہیں جانتے تھے، آپ نے رہنمائی فرمائی ایران میں بسنے والے اور فارس پر بادشاہت کرنے والے ان پڑھے لکھے لوگوں کی جن کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ہم سے زیادہ باشعور دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور سے کمزور انسان سے لے کر اور مضبوط سے مضبوط انسان تک اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور کائنات کے ایک ایک انسان کی رہنمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ کا دین آپ کے اصحاب کے ذریعے، آپ کی صحابیات کے ذریعے، آپ کی ازواج مطہرات کے ذریعے، آپ کی بنات طیبات کے ذریعے، آپ کے خاندان کے افراد کے ذریعے، آپ کے خاندان کی شخصیات کے ذریعے، آپ کے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور وہ دین کامل و مکمل صاف ستھری حالت میں اور اسی شکل میں جس شکل میں ہمارے آقا ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے تھے آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ قرآن مقدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اس کا ایک ایک حرف، اس کی ایک ایک آیت، اس کی ایک ایک سورت، اس کا ایک ایک مفہوم، اس کا ایک ایک مطلب اور اس کے الفاظ کا ایک ایک معنی آج ہمارے دلوں کے اندر اور دنیا کے اندر محفوظ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنے سینے سے چمٹا کر رکھیں۔ یہ ادارے جو یہاں قائم ہیں، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، چاہے مظاہر علوم سہارنپور ہو،
چاہے مدرسہ تعلیم الاسلام کھیڑا مغل ہو، چاہے بچٹی کا پرانا مدرسہ ہو، یا چپے چپے پر موجود ہزاروں کی تعداد میں ضلع سہارنپور میں اور لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر موجود مدارس ہوں، ان مدارس کے پیچھے قائم کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ مدارس دین کو نافذ کرنے کے لیے، دین کو سکھانے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے، دین کو ذہنوں میں داخل کرنے کے لیے، دین کو دلوں کے اندر پیوست کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں، اور ان کے بانیان، ان کو قائم کرنے والے، ان کا انتظام دیکھنے والے، ان کو چلانے والے، ان کے دلوں کے اندر یہی جذبہ ہے، یہی خواہش کار فرما ہے، ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر دین داخل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آج کے حالات اگر آپ کے سامنے ہیں، آج کے حالات کو اگر آپ نے دیکھا ہے، پرکھا ہے، جانچا ہے، بھانپا ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ ہمیں اپنی بچیوں کی تعلیم اور تربیت کی کتنی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا آدمی جو حالات سے واقف نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی جس کی نظروں کے سامنے حالات نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی جو گوشہ نشینی کی زندگی گزارتا ہے، کوئی ایسا آدمی جو حالات سے واقف نہیں ہے، وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ بچیوں کی تعلیم کی اور بچیوں کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی جس کی آنکھیں کھلی ہو، جو بابصیرت ہو، جو ایسا مومن ہو جس کے اندر فراست ایمانی ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچیوں کی تعلیم اور بچیوں کی تربیت آج انتہائی اور حد درجے ضروری نہیں ہے۔ یہ ادارہ نور عائشہ حضرت مولانا محمد عرفان قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کی سرپرستی اور نگرانی میں حافظ محمد توصیف صاحب نے اور قاری محمد محسن صاحب نے یہاں قائم کیا ہے۔ اس کے ثمرات، اس کے پھل اور اس کے نتائج انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے ایک ایسی کھیپ تیار ہوگی، یہاں سے ایسی بچیاں تیار ہوں گی جن کے پہلو میں، جن کے دامن میں، جن کی گودوں میں اور جن کی چھاتیوں سے دودھ پی کر ایسی نسلیں تیار ہوں گی جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جیسے ہوں گے، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جیسے افراد ہوں گے، جو حضرت مولانا حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی جیسے افراد ہوں گے، اور دین کی خدمت کرنے والے افراد ہوں گے۔ یہیں اس ادارے سے، اس مدرسے سے انشاءاللہ آپ کو ایسی بچیاں اور ایسی بیٹیاں ملیں گی جو آپ کی نسلوں کو آگے بڑھائیں گی۔ بچیوں کی تعلیم اور بچیوں کی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں بچیوں کی تعلیم کے لیے جگہ جگہ پر ادارے قائم کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے پیشرو مقرر حضرت مولانا محمد انیس صاحب نے بھی یہ بات سمجھائی کہ ہمیں بچوں اور بچیوں کی تعلیم کی ادھر ضرورت ہے۔ صرف یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمیں بچیوں کی تعلیم میں اور بچیوں کی تربیت میں بچوں سے زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے ادارے ہیں، ان میں بھی بہت سارے مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں، بہت ساری کمیاں ہو جاتی ہیں، بہت ساری خامیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گاؤں میں مدرسہ ہے، آپ کے علاقے میں دوسرے مدارس ہیں، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں کبھی کوئی کام ایسا ہو جائے جو حالات کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، جو مزاج کے خلاف ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ادارہ مفید نہیں ہے، وہ کام مفید نہیں ہے، وہ کام اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کمیاں کام کرنے والوں کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ خاموشی کے ساتھ کہیں بیٹھ جائیں، خاموشی کے ساتھ گوشہ نشینی اختیار کر لیں، تو آپ کے کام پر دنیا کا کوئی آدمی نہ اعتراض کر سکتا ہے، نہ آپ کے اندر کوئی کمی نکال سکتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ کسی ملک میں کسی ایک آدمی نے ایک تصویر بنائی، اور تصویر بنانے کے بعد ایک بڑے چوراہے پر، ایک بڑے چوک پر وہ تصویر لگا دی، اور تصویر کے نیچے لکھا، دیکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے کہ جب اس تصویر کو دیکھنے کے لیے آئیں تو اس تصویر میں جو کمیاں نظر آئیں ان کمیوں کی نشاندہی کر دیں اور وہاں پر مارک کر دیں، نشان لگا دیں۔ آنے والے آتے رہے، نشان لگاتے رہے، اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، اس کا سر بڑا ہے، اس کی داڑھی ہلکی ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، کمیاں، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا فلاں ایسا ہے، نشان لگتے رہے۔ چند دنوں کے بعد جب مصور پہنچتا ہے وہاں تو اس نے دیکھا
کہ پوری تصویر نشانوں سے بھری ہوئی، پوری تصویر نشانوں سے بھری ہوئی. اگلے دن اس تصویر کو اس نے اتار دیا مصور نے، پھر ایک خالی اسکیچ اس نے وہاں لا کر رکھا، اور لا کر رکھنے کے بعد کہا، نیچے لکھا کہ اس پر ایک ایسی تصویر لگا کر دکھاؤ جس کے اندر کوئی خامی موجود نہ ہو، جس کے اندر کوئی کمی موجود نہ ہو. ہفتوں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، سالوں گزر گئے، کسی کو جرت نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس سفید کاغذ پر، اس صاف کاغذ پر کوئی خوبصورت تصویر بنا سکے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خامیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خامیاں ہو جاتی ہیں تو ہمیں خامیاں کرنی ہے. اگر نشاندہی کی گئی ہے تو ہمیں کھلے دل سے اس اپنی کمی کو، اس خامی کو قبول کرنا چاہیے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچیوں کے ادارے، بچیوں کی تعلیمی اور تربیت کے مراکز اور مدارس ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. میں مسلمانوں سے اور یہاں چٹھی کے موجود لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ، آپ کے گاؤں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بچیاں ہوں گی، ہزاروں کی تعداد میں، کیا ان کی دینی تعلیم و تربیت کا اس سے پہلے کوئی انتظام تھا؟ کیا اس علاقے میں ہماری بچیاں، ہم مجبور نہیں ہیں کہ اپنی بچیوں کو دوسروں کے حوالے کریں؟ کیا ہم مجبور نہیں ہیں کہ ہماری بچیاں ایسے ماحول میں جا کر پڑھیں جہاں کا ماحول بالکل غیر اسلامی ہو، جہاں پڑھانے کا انداز، پڑھانے کا طریقہ غیر اسلامی ہو؟ میں نے شہر سہارنپور میں یہ بات کہی، شہر کے ذمہ داروں سے اور شہر کے بڑے لوگوں سے اور شہر کے سمجھدار لوگوں سے اور شہر کے سرمایہ داروں سے کئی میٹنگوں میں، کئی جلسوں میں یہ بات کہی کہ سہارنپور شہر کے اندر، اتنے بڑے شہر میں جس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بستے ہیں، اربوں پتی، کھربوں پتی، کروڑ پتی لوگ یہاں بستے ہیں، اس شہر کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں بچیوں کی عصری تعلیم کا انتظام ہو. مجھے بتاؤ، کیا آپ کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ کو اچھے انجینئروں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ کو اچھی گھر چلانے والی بچیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ جب کبھی ضرورت پیش آتی ہے، آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی بیمار ہو گئی، آپ کی بہو بیمار ہو گئی، آپ کی عورت بیمار ہو گئی، گھر کی کوئی خاتون بیمار ہو گئی، آپ اسے لے کر جاتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سہارنپور کے سول ہاسپٹل میں کہ وہاں عورتیں زچہ خانے میں اس طرح پڑی ہوئی ہیں جس طرح کہیں قتل کر کے مرداروں کو، لاشوں کو ڈال دیا جاتا ہے، اور مرد ان عورتوں سے اپنے بچوں کو جنوا رہے ہیں، بچے جنوا رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسی بچیوں کی ضرورت ہے جو ڈاکٹر ہو، جو انجینئر ہو، جو ہماری دینی اور دنیاوی تمام ضروریات کو پورا کرنے والی ہو. ہاں، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ایسے ادارے قائم کرنے ہیں جہاں شریعت کی ہر بات کا ہمیں خیال کرنا ہے، شریعت کے ایک ضابطے کا خیال کرنا ہے. اگر پردے کا شریعت حکم دیتی ہے تو شریعت کے حکم کی بالکل خلاف ورزی نہیں کرنی ہے. اگر کہا جاتا ہے کہ پردے کے ماحول میں رہو تو ہمیں خود اپنی بچیوں کو، اپنے خاندان کے افراد کو پردے کے اندر رکھنا ہے. دوستو، یہ ادارہ نور عائشہ، آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے قائم کیا گیا ایسا ادارہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے انعام ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اپنے قاری محمد محسن صاحب سے بھی اور قاری محمد توصیف صاحب سے بھی کہ اکابر جو مشورہ دیں اس مشورے کو مانیں. انہوں نے ثابت کیا ہے، یہاں مائک پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہے کہ جو باتیں ہم سے خلاف شرع ہو چکی ہیں یا ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی اصلاح کریں گے اور آئندہ کوشش کریں گے کہ اپنے مدرسے کا ماحول، اپنے مدرسے کا نظام بہتر سے بہتر بنانے کی فکر کریں. یہاں بچیاں جو اسٹیج پر آئی تھیں وہ یہ بات ظاہر کر رہی تھیں، وہ یہ بتا رہی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، اور وہ باپ جس کی وہ بچی ہوا کرتی تھی اسے ذرا سا بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا ہے، زندہ زمین کے اندر دفنا دیا ہے، زندہ اس کو قبر کے اندر اتار دیا ہے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کائنات کے تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ نے بتایا کہ ماں کا مقام کتنا بڑا ہے. آپ نے بتایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، ایک خاتون مسجد نبوی کے اندر آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر مبارک اپنے سر مبارک سے اتارتے ہیں اور اس کو بچھا دیتے ہیں اور اس کو بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ آنے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہے. وہ آئیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا. اور اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تربیت پر بہت دھیان دیا ہے اور بہت توجہ دی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نام سے منسوب کر کے یہ ادارہ یہاں قائم کیا گیا ہے، ان سے حدیث کا ایک بہت بڑا خزانہ ہم تک پہنچا ہے. کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی محدث اس وقت تک محدث نہیں بن سکتا جب تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو پڑھ کر اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بیان کی ہوئی اور ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں کو پڑھ کر وہ اپنے علم کے اندر اور اپنے ذہن کے اندر ان علم کو نہ بٹھا لے اور ان سے استفادہ نہ کر لے. ایک بہت بڑا خزانہ احادیث کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اور ہم تک پہنچا ہے. یہ بچیاں جو یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، میں ایک واقعہ آپ کو اور بیان کرتا ہوں، ذہن میں آ گیا. ہمارے گاؤں میں اتراکھنڈ میں ہمارا گاؤں ہے اور ہمارے گاؤں سے تعلق تھا حافظ عبدالستار نانکوی رحمۃ اللہ علیہ کا. نام سنا ہوگا شاید آپ نے. حافظ عبدالستار نانکوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گاؤں کے رہنے والے تھے. چھاپور ہمارا گاؤں ہے، پیدائشی گاؤں، وہیں پیدائش ہوئی میری. وہ گاؤں میں صرف 2 آدمیوں سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. صرف 2 آدمیوں سے ملنے آیا کرتے تھے. ایک میرے دادا تھے حضرت مولانا عبد المجید نور اللہ مرقدہ، اور ایک ان کی والدہ تھی. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، ان کی والدہ پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی. ان کی والدہ کوئی حافظ نہیں تھی، کوئی عالمہ تھی نہیں تھی، کوئی پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی. وہ تشریف لاتے تھے اور بارہا ایسا ہوتا تھا، پوچھتے تھے کہ ماں کہاں گئی ہے، تو بیان کیا جاتا تھا کہ ماں تو کھیتوں میں چلی گئی ہے، پھلٹے چگ رہی ہے. اور حضرت وہی تشریف لے جایا کرتے تھے اور اپنی والدہ سے مل کر واپس تشریف لایا کرتے. اتنا بڑا اللہ والا، جس کو لوگوں نے قطب الاقطاب کہا، جس کو لوگوں نے کہا کہ وقت کا امام ہے، وہ اپنی بے پڑھی لکھی ماں کی اتنی تکریم کرتا ہے، اتنی تکریم کرتا ہے، اتنی عزت کرتا ہے کہ اس سے ملاقات کے لیے گاؤں میں آتا ہے اور اس کے قدموں کو چومنے کے لیے کھیتوں تک جاتا ہے. یہ تو تربیت کی بات ہے، تربیت کی بات ہے. کوئی مرد بھی ایسا ہو سکتا ہے عالم کہ وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے، یا مرد کو روک دے گا کوئی مرد بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماں کا اکرام نہ کرے، اپنے ساس کا اکرام نہ کرے، اپنے سسر کا اکرام نہ کرے. بچیاں بھی ایسی ہو جاتی ہیں کوئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس بچی نے علم حاصل کر لیا، عالمہ بن گئی، وہ اپنی ساس کی بے عزتی ہی کرے گی، وہ اپنے سسر کی بے عزتی ہی کرے گی، وہ اپنے سسر کی خلاف ورزی ہی کرے گی. ایسا نہیں ہے. اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ کچھ بچیوں نے جو عالمہ بن گئی تھی، ان عالمہ جب ان کا نکاح ہوا تو ان کے گھر بس نہیں سکے. لیکن یہ بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ایسی عورتیں جنہوں نے علم حاصل کیا، جو عالمہ بنی، انہوں نے لوگوں کے گھروں کو جنت نشان بنایا. اگر بچیاں علم حاصل نہیں کریں گی، عالمہ نہیں بنیں گی، یہ نہیں ہے کہ کوئی عالم ہوگا تو اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا، کوئی بچی عالمہ بنے گی تو ضرور اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا. ارے علم اگر تکبر پیدا کرے گا تو مرد کے اندر بھی پیدا کرے گا، عورت کے اندر بھی پیدا کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف عورت کے اندر تکبر پیدا ہوگا، مرد کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوگا. مرد کے اندر بھی تکبر پیدا ہو سکتا ہے، اس کا بھی دماغ خراب ہو سکتا ہے، وہ بھی پاگل بن سکتا ہے، وہ بھی اپنے باپ کی بے عزتی کر سکتا ہے، اپنے استاد کی بے حرمتی کر سکتا ہے، اپنی ماں کی بے حرمتی کر سکتا ہے. میں کہنا نہیں چاہتا یہاں یہ بات، لیکن عرض کرتا ہوں کہ میں نے ایک مولوی کو اپنے باپ کو تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا ہے.
تو بے عزتی کرنے والی صرف عورت ہی نہیں ہو سکتی، مرد بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھیں کہ یہ ادارے جو بچیوں کی تعلیم کے لیے، بچیوں کی تربیت کے لیے قائم کیے گئے ہیں، یہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے شہر سہارنپور میں بچیوں کی ڈگری کلاسز کے لیے صرف ایک ادارہ ہے، صرف ایک ادارہ، جس کا نام ہے منا لال ڈگری کالج۔ اگر کچھ لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہوگی وہ شاید واقف ہوں گے، سہارنپور شہر کے اندر ڈگری کلاسز پڑھنے کے لیے صرف ایک ادارہ ہے، منا لال ڈگری کالج۔ اور کن کا ہے وہ؟ سب سے چھوٹی اقلیت ہمارے ملک کی جین سماج جسے کہتے ہیں، ان کا وہ ادارہ ہے۔ اور جینیوں کے اندر یہ تصور ہے کہ ان کے مذہبی پیشوا جو ہوتے ہیں وہ کس طرح گھومتے ہیں، کرتا پاجامہ تو نہیں پہنتے، کیا پہنتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ جین جو ہوتے ہیں ان کے مذہبی پیشوا، ان کے گرو جو ہوتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ ارے بھائی کچھ بھی نہیں پہنتے، یعنی ان کے یہاں پردے کا ایسا تصور نہیں ہے جیسا اسلام کے اندر ہے۔ ایسے لوگ جو برہنہ رہتے ہیں انہوں نے تو بچیوں کے لیے الگ اسکول قائم کر دیا، اور میں بہت محتاط انداز میں کہتا ہوں کہ 50% سے زائد وہاں مسلم بچیاں پڑھتی ہوں گی، اور مسلمان جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ بچیوں کی تعلیم اور تربیت ایسے ماحول میں کریں جو صاف ستھرا اسلامی ماحول ہو، پردے کا ماحول ہو، انہوں نے آج تک ایک ادارہ قائم نہیں کیا ہے، ایک بھی ادارہ قائم نہیں کیا۔ سب گنہگار ہیں، سارے کے سارے گنہگار ہیں، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں میں بھی گنہگار ہوں، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے گنہگار ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک شرعی ضرورت، جو شرعی ضرورت تھی اس کو پورا نہیں کیا ہے اور اس کی کفالت نہیں کی ہے۔ دوستو، حالات انتہائی درجے نازک ہیں، ان حالات میں ہمیں اپنی بچیوں کو سنبھالنا ہے۔ روزانہ ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ فلاں اسلامی نام والی بیٹی فلاں غیر اسلامی نام والے کے ساتھ چلی گئی۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے۔ ہم عزت کے ساتھ، ہم فخر کے ساتھ اپنی بچیوں کو عصری تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں جہاں مخلوط نظام ہوتا ہے، لڑکا بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، لڑکی بھی وہیں بیٹھی ہوئی ہے، پڑھانے والا مرد ہے لڑکیوں کو۔ ایسے مخلوط نظام میں ہم اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں، اور وہاں بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اکثر بچیاں محفوظ رہتی ہیں لیکن بہت ساری بچیاں وہاں جا کر خراب ہو جاتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایسے ادارے قائم کریں جہاں دینی ماحول میں دینی تعلیم کا بھی بہتر انتظام ہو، اور جہاں عصری تعلیم کا بھی بہتر انتظام ہو، جہاں سے بچیاں عالمہ بن کر نکلیں، دین کی سمجھ لے کر نکلیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی بن کر نکلیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی بن کر نکلیں، اچھے اخلاق لے کر نکلیں، اچھا کردار لے کر نکلیں، اچھا کریکٹر لے کر نکلیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ عالمہ ایسی ہوتی ہیں، دیندار عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ یہ دیندار عورتیں ہی تھیں جن کی گود میں پل کر شیخ فرید الدین عطار دنیا کے اندر تشریف لائے۔ وہ عورتیں ہی تھیں، دیندار عورتیں تھیں جنہوں نے اپنا دودھ ہی نہیں پلایا بلکہ اسلامی فکر پلائی، اسلامی سوچ پلائی، اسلامی عقیدہ پلایا، اسلامی تعلیمات پلائی۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا، بلکہ پرسوں مفتی عمیر صاحب بیان کر رہے تھے سہارنپور کے اندر، حضرت مولانا عاقل صاحب کے بیٹے، کہ ان کے خاندان میں ایک بچہ ایسا ہوا ہے کہ اس نے دودھ جب چھوڑا ہے تو اس کو پاؤ سپارہ حفظ یاد تھا، پاؤ سپارہ حفظ یاد تھا۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر اس کی ماں پڑھی لکھی نہ ہوتی، اس کی ماں قرآن پڑھنا نہ جانتی، اس کی ماں قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والی نہ ہوتی، تو مجھے یہ بتاؤ کیا وہ بچہ پاؤ سپارہ حفظ کرنے والا ہوتا؟ اس بچے نے دودھ پیتے ہوئے پاؤ سپارہ حفظ یاد کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ماں نے حمل کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، اس کی ماں نے دودھ پلاتے ہوئے بھی قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، اس کی ماں نے گود میں اپنے بچے کو لٹایا ہوگا اور قرآن مقدس کی تلاوت کی ہوگی، جب جا کر اس کو پاؤ سپارہ حفظ یاد ہوا ہوگا۔ تو ہمیں ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، ایسی بیٹیوں کی ضرورت ہے جو ہماری نسلوں کو آگے بڑھا کر لے جائیں اور ہماری نسلوں کی تربیت کریں اور ہمارے بچوں کو اسلامی ماحول دیں اور ہمارے گھروں کو اسلامی ماحول دیں۔ ہمیں ایسی بچیوں کی ضرورت ہے، اور یہ بچیاں ہمیں کہیں اور نہیں ملیں گی۔ ان کی تربیت ہمارے گھروں میں بھی نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ نہ باپ کی تربیت ہے نہ ماں کی تربیت ہے۔
اگر باپ کی تربیت ہوتی، ماں کی تربیت ہوتی، تو باپ بیٹی کی تربیت کر لیتا، ماں بیٹی کی تربیت کر لیتی، اور ماں اور باپ کی گود میں بسنے والے بچے سب اسلامی ماحول کے بن جاتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ باپ نشیڑی ہے، باپ نشیڑی ہے، باپ جوا کھیلتا ہے، باپ سٹا کھیلتا ہے۔ یہ بیٹھے حضرت مولانا عرفان صاحب، پوچھ لینا کتنے لوگ آتے ہیں ان کے پاس اور آ کے کہتے ہیں حضرت جی تعویذ دے دو، کیوں کیا ہوا؟ اجی میرا شوہر لڑتا ہے، میرا بیٹا مجھ سے لڑتا ہے، میری بیٹی مجھ سے لڑتی ہے، شوہر گھر میں کماتا ہے لیکن پیسے لا کر نہیں دیتا۔ ایسے کتنے مسائل ان اکابر کے پاس آتے ہیں، ان سے پوچھ لینا آپ بات میں۔ آج ہی کی بات بتا رہا ہوں، میرے پاس ایک عورت آئی صبح، اس نے کہا مولوی صاحب ایک تعویذ دے دو۔ کس بات کا تعویذ چاہیے؟ مولانا صاحب میرا شوہر گھر میں خرچ نہیں دیتا ہے۔ خرچ کیوں نہیں دیتا؟ کیا وہ کام نہیں کرتا؟ کہ نہیں مولوی صاحب کام کرتا ہے۔ کہاں کرتا ہے کام؟ شہر سے باہر کام کرتا ہے، 3 مہینے ہو گئے، بڑا ٹھیکیدار ہے، اور اس نے 3 مہینے کے اندر 1 روپیہ گھر کے اندر نہیں بھیجا، 1 روپیہ گھر کے اندر نہیں بھیجا ہے۔ میری جوان بیٹیاں ہیں، بچے ہیں گھر کے اندر، میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر کمائے گا، 2 پیسے لا کر دے گا، تو ان 2 پیسوں سے اپنی روزمرہ کی زندگی کے خرچے بھی اٹھاؤں گی اور اپنی بچیوں کے لیے بھی کچھ اٹھا کر رکھوں گی۔ لیکن 3 مہینے ہو گئے، 1 روپیہ اس نے نہیں بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب نشہ کرتا ہے، سٹا کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی اگر جوا کھیلتا ہے اور جوا کھیلنے کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو ایسا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے سور کے خون سے اور سور کے گوشت سے وضو کیا ہے اور پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے کہ خون تو بچڑے کا، خون تو بکرے کا یا دوسرے جانوروں کا یا انسان کا، سب کا ناپاک ہے۔ پھر خنزیر کا خون وہ تو اور زیادہ ناپاک ہے۔ اگر کوئی آدمی خنزیر کے خون سے وضو کرے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو اگر کوئی آدمی جوا کھیل رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے ایسے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو شرابیں پیئیں گے اور شراب کے نام کچھ اور رکھ دیں گے، شراب کے نام بدل دیں گے۔ آج کہتے ہیں لوگ بھائی کیا پی؟ مولوی صاحب شراب نہیں ہے یہ، کیا پیتے ہو؟ جی بیئر پیتے ہیں ہم تو۔ کیوں بیئر شراب نہیں ہوتی؟ نہ جی، اس سے تو سرور پیدا ہوتا ہے، نہ جی اس سے تو طاقت آتی ہے، نہ جی اس سے تو چستی پیدا ہوتی ہے، نہ جی اس سے تو حالات بدلتے ہیں، اس سے تو موٹاپا آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نوجوان بچے یہ بیئر جو ہے یہ شراب نہیں ہے، یہ تو گیہوں کا جوس ہے، یہ تو جو کا جوس ہے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں بتاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سچی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول سچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ لوگ شرابیں پیئیں گے، نام کچھ اور رکھیں گے، اور ان کے سروں پر عورتیں ناچیں گی، اور ایسا ہوگا کہ ان لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان شرابیوں کے چہرے اور ان شرابیوں کے چہروں کو مسخ کر دیں گے، ان کو سور اور بندروں کی شکلوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جوا، یہ سٹا، یہ قمار بازی، یہ گناہ ہمارے معاشرے میں کتنے پھیل گئے ہیں، اسمیک بالکل عام ہو گئی ہے۔ جس گاؤں میں جا کر پوچھو، جس محلے میں جا کر پوچھو کوئی اسمیک کیا ہے؟ ہاں جی مولوی صاحب بہت اسمیک پیتے ہیں لوگ۔ میڈیکل اسٹور پہ جا کے پوچھو، میڈیکل اسٹور پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں جا کر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں جا کر دوا خریدنی چاہیے، لیکن وہاں جا کر انجیکشن خریدتے ہیں کہ نہیں خریدتے ہیں؟ تو حالات اتنے خراب ہیں، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے سماج کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے خاندانوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ادارے جو آپ کے علاقے میں قائم ہیں، چاہے وہ بچوں کے ادارے ہوں یا بچیوں کے ادارے ہوں، مدرسے چاہے بچوں کے ہوں چاہے بچیوں کے ہوں، ان اداروں کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے۔ یہ ادارے لیے آپ کے لیے نور کے مینار ہیں، روشنی کے مینار ہیں۔ یہ ادارے اگر نہیں ہوں گے تو گھپ اندھیرا پھیل جائے گا، روشنی نہیں ملے گی، کوئی اذان پڑھنے والا نہیں ملے گا، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی ہدایت کی بات بتانے والا نہیں ملے گا، کوئی اچھائی کی بات بتانے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے ان کو غنیمت سمجھو، ان کی قدر کرو، ان سے محبت کرو، ان کی خدمت کرو، اور جو لوگ ان مدارس کو چلاتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ محبت کا رویہ اپناؤ، ان کے ساتھ پیار کا رویہ اپناؤ۔
یہ ادارہ نور عائشہ یہاں قائم کیا گیا ہے، یہ مدرسہ یہاں قائم ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دن دنی رات چوگنی ترقی مرحمت فرمائے اس ادارے کو، اور یہاں جو بچیاں پڑھتی ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں عالمہ بھی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں مومنہ بھی بنائے، اللہ تبارک و تعالی انہیں صالحہ بنائے۔ یہ بچیاں نیک بن کر یہاں سے نکلیں اور اپنے گھروں کے ماحول کو دینی اور اسلامی ماحول کے اندر تبدیل کر دیں۔ ایک بچی سدھرتی ہے تو ایک پورا پریوار سدھرتا ہے، ایک پوری انسانیت سدھرتی ہے۔ بچہ سدھرتا ہے تو ایک فرد سدھرتا ہے، مرد سدھرتا ہے تو ایک فرد سدھرتا ہے، عورت سدھرتی ہے تو پورا خاندان سدھرتا ہے۔ یہ ایک بچی اگر اس کی تربیت ہو گئی، وہ صالحہ بن گئی، وہ مومنہ بن گئی، وہ نیک بن گئی، وہ اچھی تربیت کرنے والی بن گئی، تو اس کی گود میں جو نسلیں پرورش پائیں گی انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے قائم فرمانے والے، اس کی نگرانی فرمانے والے، اس کی سرپرستی فرمانے والے حضرت مولانا محمد عرفان صاحب دام ظلہ و اقبالہ وزید مجدہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں خیر کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ جناب قاری محمد محسن صاحب، جناب حافظ محمد توصیف صاحب جو اس ادارے کے ارکان ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، جو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے خون میں، ان کے گوشت میں، ان کی پوست میں اور ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی برکت مرحمت فرمائے، اور اگر کہیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف فرمائے، ان کو بھٹکنے سے اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے، لغزشوں سے ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے خوب کام لے، اتنا کام لے کہ یہ پورا علاقہ روشن ہو جائے، یہ پورا علاقہ منور ہو جائے، علم پھیلے، علم کی روشنی پھیلے، اور پورے علاقے میں ایک ایک گھر میں، ایک ایک بستی میں، ایک ایک محلے میں، ایک ایک خاندان میں، ایک ایک گاؤں میں اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کی برکت سے ایسی بچیوں کو بھیج دے جو بچیاں مومنہ ہوں، عالمہ ہوں، صادقہ ہوں، قانتہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی کے دین کو سمجھنے والی ہوں، سمجھانے والی ہوں، پھیلانے والی ہوں، زندگیوں کے اندر داخل کرنے والی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔